بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جامعہ رابعہ صادق تعلیم القرآن جوڑیاں خرد سے آفیشیل پیج سے علامہ محمد اقبال قادری دن کا ادنا خادم، اور ہماری یہ ترجمہ تفسیر کی کلاس ہے اور 5واں پارہ ہے، اور آج ہم 5واں ہی رکوع پڑھنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت۔ کیا لم نہیں ترا دیکھا، توجہ فرمائیں جی سارے، الی الذین کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف، اوتو نصیباً اوتو عطا کیا گیا، نصیباً حصہ۔ عام طور پہ کہا جاتا ہے نا بھئی کہ فلاں بندے کو اپنے مقدر کا ملا ہے، اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اس کو جتنا لکھا ہے اس طرح اس کو حصہ مل گیا، من الکتابی کتاب میں سے۔ یعنی کہ آپ نے نہیں دیکھا جن لوگوں کو کتاب دی گئی، کتاب کا حصہ دیا گیا، من الکتاب کتاب سے، یؤمنون بالجبت، وہ اعتقاد رکھتے ہیں جبت پر، والطاغوت اور طاغوت پر، یعنی وہ اللہ اور اس کے رسول پر اتنا یقین نہیں رکھتے جتنا شیطان پر اور اس کے راستے پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ سوال یہاں بنے گا کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 51 میں لفظ جبت اور طاغوت آیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ سورۃ النساء کی آیت کریمہ نمبر 51 میں لفظ جبت اور طاغوت آیا ہے، اس کا صحیح معنی کیا ہے؟ جواب میں پہلے لکھنا ہے کہ جبت کا معنی، یہ سامنے لکھا ہوا ہے، آپ کو غلط نہ لکھیے گا، آیت میں ہی سامنے لکھا ہوا ہے جبت۔ ہر وہ چیز جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے وہ جبت ہے۔ تفسیر زجاج میں یہ ہر وہ چیز جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے وہ کیا ہے؟ یہ اس لیے ہے، آپ نے اس کو ذہن میں رکھیں کہ بار بار کئی دفعہ یہ جبت کا لفظ قرآن پاک میں استعمال کیا جائے گا۔ تفسیر زجاج جلد 2 صفحہ 64۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جبت سے مراد بت ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جبت سے مراد بت ہیں، اور طاغوت سے مراد بتوں کے ترجمان ہیں۔ ترجمان کی جگہ اگر آپ لکھنا چاہیں کہ حمایتی، اور طاغوت سے مراد بتوں کے حمایتی ہیں جو بتوں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور بتوں کی طرف منسوب کر کے لوگوں سے جھوٹی اور من گھڑت باتیں بیان کرتے ہیں، اور بتوں کی طرف منسوب کر کے لوگوں سے جھوٹی اور من گھڑت باتیں بیان کرتے ہیں،
اور بتوں کی طرف منسوب کر کے لوگوں سے جھوٹی اور من گڑت باتیں بیان کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو گمراہ کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جبت سے مراد جادوگر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جبت سے مراد جادوگر ہے۔ اور طاغوت سے مراد شیطان ہے۔ اور طاغوت سے مراد شیطان ہے۔ مجاہد نے کہا کہ طاغوت سے مراد وہ شیطان ہے جو انسان کی صورت میں آتا ہے۔ مجاہد نے کہا طاغوت سے مراد وہ شیطان ہے جو انسان کی صورت میں آتا ہے۔ مجاہد نے کہا طاغوت سے مراد وہ شیطان ہے جو انسان کی صورت میں آتا ہے۔ اور لوگ اس کے پاس اپنے مقدمات پیش کرتے ہیں۔ اور لوگ اس کے پاس اپنے مقدمات پیش کرتے ہیں۔ اور لوگ اس کے پاس اپنے مقدمات پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس سے ایک تفسیر یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک تفسیر یہ ہے کہ جبت سے مراد ایک یہودی عالم حی بن اخطب ہے۔ اور طاغوت سے مراد ایک یہودی سردار عالم ایک یہودی سردار اور عالم کعب بن اشرف ہے۔ تبیان القرآن جلد 2 صفحہ 694۔ ٹھیک ہو گیا؟ آئیں اب قرآن کریم کی طرف۔
جبت اور طاغوت جب اتنے زیادہ اقوال آ جائیں تو اس میں آپ کسی کو مراد لے سکتے ہیں کہ جبت سے مراد شیطان. اس میں بیس یہی ہوگی کہ مین شیطان یا شیطان کی طرف بلانے والے، بیس یہ ہے. مطلب یہ جن کے نام لیے گئے نا، اس سے مراد کعب بن اشرف ہے، تو وہ بھی کام کیا کرتا تھا؟ شیطان کی طرف بلاتا تھا. ایک کہا گیا جی وہ دربان ہے جو بتوں کے پاس بیٹھے ہوں، وہ بھی بت کی طرف بلاتا ہے. شیطان اور بت یا ان کی قدموں کی پیروی، سارا مفہوم جو ہے وہ یہ نکلتا ہے. ٹھیک ہے. وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں ان کے بارے میں جنہوں نے کفر کیا، ہؤلاء یہ اہدیٰ زیادہ ہدایت یافتہ من الذین آمنوا، ان سے جو ایمان لائے ہیں، سبیلا راستہ. یعنی کہ وہ کہتے ہیں وہ جبت اور طاغوت پر ایمان لاتے اور کہتے ہیں یہی راستہ جو ہے نا ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ٹھیک نہیں ہے. اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے کیا فرمائی؟ آپ بتائیں کہ لعنت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ زویا؟ اچھا بس یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت سے، یہ اللہ سے دوری، نزدیکی کتنی کی دوری اور کتنی نزدیکی ہوتی ہے. ہم کتنے نزدیک ہیں اور کافر کتنے دور ہیں. یہ دوری اور نزدیکی، اس کا صحیح معنی مفہوم کو بولے ہیں جسے سمجھ آتی ہے. جواب تو نگاہوں سے مل گیا مجھے، لیکن اگر پریکٹیکل بھی اگر بتا دیا جائے تو دور کنہ کو دور ٹوٹ جاندے، عرش تے چوتھے تے پنجویں تے ستویں تے ویہیں تے. جی حضور. اللہ اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے. رحمت کتنے ہوں دی وہ کتنے کچھ جگہ بھی تو ہوئے گی. اس کو بند کر دیتا ہے نا جو کافر ہوتا ہے. آپ کے ساتھ اگر مطلب کرسچن فرینڈ کو کھڑا کر دیا جائے جو آپ کے ایج کی ہو، تو اس میں آپ میں دیکھتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، کپڑے بھی پہنتا ہے، اماں بھی ہیں، ابے بھی ہیں، سارا وہ سیم لائک آپ جیسے ہی سسٹم ہے سر. تو دوری کہاں گئی؟ کھا رہا ہے وہ، اللہ کھلا رہا ہے تو کھا رہا ہے، وہ پی رہا ہے، اللہ پلا رہا ہے تو وہ پی رہا ہے، اللہ کپڑے دے رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے، تو کیا کہیں گے آپ؟ صرف دس دینے اتوں تک نہیں رہنا، پھر تجلی تجلا پھر تھوڑے والی پھر رخ ہو جانا ہے. تھوڑا تجلا تو ساری تجلی رہنی ہے. جان چڑھا لیں دینا حضور چپ کر کے. جی جی لائف آف کیمرہ کوئی مشہور بہت بڑا لقب لینے سے بچ جائیں تو بول لیں. ویسے دوری سمجھائیں نا کہ ایک جی قبلہ عالم نہیں 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 نہیں، یہ آپ ان کی فرا برانچز کی طرف نکل گیا. برانچز کی طرف نہیں جانا، مین پہ آئیں آپ. اللہ ان سے اپنی رحمت اس طرح چھین لیتا ہے کہ ان سے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے. نہیں، آپ فرا میں چلے گئے ہیں. فرا میں نہیں جانا ہے، شاخوں میں نہیں جانا، گلیوں میں نہیں جانا، مین روڈ پہ رہنا. دکھا دیں آپ انتہابی نشان. آپ کے پاس ہے، آپ بتائیں. مین روڈ والی گاڑیاں آپ کے پاس ہیں، بتائیں. جس طرح دیکھیں نا، دیکھیں ماں بھی پاس بیٹھی ہو، بیٹی بھی سامنے بیٹھی ہو، تو
فرق کیا ہے؟ ظاہر پارٹس آف باڈی میں کوئی فرق ہے؟ بس اس کا رتبہ زیادہ، وہ ماں ہے وہ بیٹی ہے، ماں کا رتبہ زیادہ ہوتا ہے۔ کتنا زیادہ ہوتا ہے؟ سارا کچھ بیان کر دیا ہوا میں نے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، بیٹی کے قدموں میں بھی کچھ نہیں۔ جواب تو پہلے ہی ہم دے چکے ہیں۔ یہی فرق ہے مقام و مرتبے کا۔ عیسائی آپ کے ساتھ فرینڈ کھڑی کر دی جائے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ کیا فرق ہے؟ کیوں بھائی کیا فرق آیا؟ کہ مسلمان جو وہ ایمان والا اس پر اتنا نہیں مان کے دولت نہیں بخشی، تو کیا فرق آیا؟ منصب وہ ایمان والا ہو، اللہ تعالیٰ کے قریب ہے اور دوسرا نہیں۔ یعنی استعارہ مقام و مرتبہ گھٹیا دے دیا، اس کو استعارہ دور کا دے دیا کہ وہ دور ہے، اور جس نے اللہ کی مان لی وہ قریب ہے۔ لیکن ایک گھر میں ہی رہ رہے ہیں نا، وہ نالائق بیٹا بھی اور لائق بیٹا بھی، لیکن وہ مقام و مرتبے میں گھٹیا لیول پہ چلا گیا، نافرمان بچہ بچی۔ ٹھیک ہے جی، تو یہی فرق ہے لعنت میں۔ زیادہ فرق تو واضح ہوگا نا قبر میں یا قیامت کے دن، کہ جب وہ جہنم میں جائیں گے تو ہم اللہ کے فضل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ فیض سے کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ فرق واضح تو وہاں ہوگا، دنیا میں بھی واضح ہے، لیکن دنیا میں چونکہ جب تک کافر کے جسم میں روح ہے تو ہم امیدوار ہوتے ہیں کہ شاید وہ مسلمان ہو جائے۔ تو لعنت تو اس طرح بغیر کسی وجہ کے بھی جو ہے نا لعنت، اس کی سزا کیا ہے؟ کسی کو اب میں مطلب ایچی بیچی آپ کو بتاؤں گا کسی پر لعنت کرنا، میں کہوں کہ جی وہ کسی کو کہ تو لعنتی اے لعنتی ادھر آ، اب یہ کہا ہے تو اس کے اوپر شرعی حکم کیا لگے گا؟ یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں آپ۔ اس کا تذکر لگے گی۔ شاباش، آتا ہے آپ کو؟ بات کو یہ سارے جواب میں درجہ بدرجہ کڑی بکڑی آپ کو پڑھا رہا ہوں، پڑھا چکا ہوں، تو انہی میں سے آپ نے جناب اپنا فیض جاری کرنا۔ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ، اور جس پر لعنت بھیجے اللہ، فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، تو وہ ہرگز کسی کو اپنا مددگار نہیں پائے۔ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ، کیا ان کے لیے کوئی حصہ ہے، مِنَ الْمُلْكِ، اس دنیا کو بنانے میں ان کا کوئی حصہ ہے، فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ، اگر ایسا ہوتا تو نہ دیتے ناسا نکیرا، لوگوں کو تل کے برابر۔ اللہ تعالیٰ یہودیوں کی یہاں صفت بیان کر رہا ہے کہ اگر یہودی بن جائیں اس دنیا کے مالک یا اللہ کی ملکیت میں وہ حصہ دار ہوتے کہ آسمان آدھا انہوں نے بنایا، آدھا یہودیوں نے بنایا، آدھا اللہ نے بنائی ہے، زمین آدھی دنیا جو ہے نا وہ بنائی ہے اس نے یہودیوں نے، آدھی اللہ نے بنائی ہے، تو کیا کرتے کسی کو تل کے برابر نہ دیتے تو ہم بھی نہ کسی کو۔ اسی لیے تو کسی نے کیا مقولہ لکھا ہے کہ خدا شکر ہے تیرا، ایک رزق تھا جو تو نے اپنے پاس رکھا، ورنہ بندہ دوسرے بندے کو ذرہ بھی عطا نہ کرتا۔ بندہ دشمنوں کو پہلے مارتا کہ یہ نہیں میرے ٹھیک، میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے تو ان کو بھوکا۔ اسی لیے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اس دنیا کی وقت میرے نزدیک اگر مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو کافروں کو بھوکا مار دیتا۔ اللہ کے سامنے دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس دنیا کی وقت کتنی ہوتی، مچھر کے پر کے برابر یا مکھی کے پر کے برابر ہوتی تو کافروں کو
بھوکا مار دیتا. معرفت والی بات ہے اس کو سمجھنے. اب اس کو یوں ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑا کوئی ایم پی ایم این اے اور اس کے 2-3 افراد کسی نے قتل کر دیے ہوں تو بندہ ان سے بدلہ ہی نہ لے اور ان کو پیسے بھیجے لو بھی کھاؤ. یعنی پھر کیا کہا جائے گا؟ یہ چول اگر ہوتا یہ تو بڑا سخی ہے، اس نے 5 بندے ساتھ مروا کے بھی معافی دے رہا. کنجوس ہوتا، چول ہوتا تو پھر معافی بھی نہ دیتا. یہ تو ان کے جو یتیم بچے ہیں ان کو بھی دے رہا. کو بات سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ زمین و آسمان اللہ کے سامنے کیسے ہیں؟ ایک مکھی کے پر سے بھی کم. بولنا نہیں. ایک مکھی کے پر سے مکھی یا مچھر کے پر کی برابر بھی حیثیت اللہ کی بارگاہ میں 7 زمین و 7 آسمانوں. معرفت والی باتوں کے اوپر آپ بالکل خاموش ہو جاتے. یہی بولنے والی سمجھنے والی بات ہے. ام یحسدون الناس، کیا یہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے علی ما آتاہم اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ان کو، من فضلہ، اپنے فضل سے. حسد کے بارے میں تھوڑا سا میرا خیال پہلے بھی ہم نے لکھا پڑھا ہے. حسد کیا ہے؟ کیا ہوتا ہے حسد؟ نعمت کو دیکھ کر دل میں بغض کی علیحدہ ڈیفینیشن کرنی پڑے گی. حسد پہ رہنا بس. کو دیکھ کر یہ دل میں منع کرنا کہ اس سے چھین کر مجھے مل جائے، حسد کرنا. شرعی حیثیت کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، کیا ہے؟ حرام ہے. زبردست. پھر جناب حسد کی نحوست کیا ہے؟ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میں لکڑی کو اس طرح حسد لکڑی کو اس طرح ہاف کر دیتا ہے جس طرح حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد لکڑی کو اس طرح کھا دیتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے. اور حسد کیا ہے؟ ہیپیٹائٹس زیڈ، جس کا ناظرین کوئی علاج نہیں ہے. سڑنا، پجنا ذی نعمت کو دیکھ کے. اسی لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد جائز نہیں، رشک جائز ہے. رشک کیا ہوتا ہے؟ علامہ صاحب آپ بتائیں ہمیں، رشک کیا ہوتا ہے؟ کسی نعمت کو دیکھ کے اسی دعا کرتا ہے یا اللہ جیسی سے دی ہے ایسی مجھے بتا کر اسے اور عطا کر. ماشاء اللہ، پھٹے توڑ دیے ماشاء اللہ. تو رشک جائز ہے. کیا جائز ہے؟ اب جو ہوتا ہے نا، مطلب منہ پہ 12 بجے ہونا، جو دیکھے اس کو ہی پڑ جانا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ملو کھلے چہرے سے. کھلے چہرے سے مراد ہنس کے ملو، مسکرا کے ملنا صدقہ ہے. صدقہ کیا ہوتا ہے؟ صدقہ کے معنی کتنے اور کون کون سے کیا ہیں معنی صدقے کے؟ جلانا، بتانا، دعا، کسان، رات، یہی ہے بتانا، نہیں بٹانا جلانا، اور کھانا. صدقہ کا لغوی معنی بے شمار ہیں. دوست، سچا، تصدیق کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، وسیلہ. ٹھیک ہے، یہ معنی. اور صدقہ یہ جو جتنی حدیثوں میں آیا نا کہ فلاں کام کریں گے صدقے کا ثواب ملے گا، صدقے کا مراد ہے اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرنے جتنا اللہ ثواب عطا فرمائے گا.
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी से मिलो तो खुले चेहरे से मिलो, ये सदका है भैया, ये सदका। अब लिखते जाना, सुनाना नहीं। जिस तरह वो ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਠੀਪਾ नहीं ना, मैं नहीं खर्च किया ना रो। तो हसद जायज़ नहीं, क्या जायज़ है? रश्क जायज़ है। तो रश्क करना चाहिए, हसद नहीं करना चाहिए। ये इंसान को बड़ा तंग करता, गैर की तरफ देखे ही ना। गैर की तरफ देखने से तवज्जो हटेगी, कार उलट जाएगी, ज़िंदगी की कार भी उलट जाएगी। दूसरों की तरफ ना देखें, ता बा लाम या गईन के ऊपर अमल करें, तबलीग के ऊपर, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी एक दिन अता फरमाए। इसीलिए तो कहा जाता है हर बस के ऊपर नहीं लिखा होता सड़िया ना कर दुआ करया कर, हसद ना करया कर दुआ करया कर, ठीक है। तो इस तरह फिर बंदे की टेंशन ख़त्म हो जाती। ये जो होता है ना फ्री टेंशन अपने ऊपर मोल ले लेना, फ़लाँ क्या कर रहा है, फ़लाँ क्या क्यों कर रहा है, फ़लाँ ने इस रंग के क्यों पहने हैं, फ़लाँ ने ये गाड़ी क्यों ली है, अल्लाह ने दिया है उसने ले लिया। अपने से नीचे वाले को देख रहे हैं, ऊपर वाले को। माशाअल्लाह लामा साहब ने तो बड़ा अच्छा मदनी फूल इरशाद फरमाया कि अपने से दुनिया में अपने से नीचे वालों को देखें और दीन में अपने से नेकियों में ऊपर वालों को देखें कि उन्होंने नेकियां क्यों इतनी की, कैसे की। पानी पानी कर गए मुझे कलंदर की बात, कहते हैं ना, मारूफ मकूला है कि इससे मुराद है हैरान कर दिया मुझे इस मकूले ने, और ईमान को तकवीयत बख्शी इस मकूले ने, ठीक है। अम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही, तो हसद किया यहूद ने, से मुराद यहूदी हैं जो मुसलमानों पर हसद करते। फ़क़द आतैना आला इब्राहीम अल किताबा, तो हमने अता की तो जो फरमाई इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल पर, किताब क्या दी उनको, वल हिकमत और हिकमत, व आतैनाहुम अता फरमाई इनको मुल्कन अज़ीमा, बहुत बड़ी सल्तनत। और कितनी बड़ी सल्तनत होगी कि दुरूद इब्राहीम हमारी नमाज में रखा गया तो जनाब इब्राहीम के नाम। हमारी नमाज मुकम्मल नहीं जब तक जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में दरूद पेश ना कर लें। फ़मिनहुम, तो इनमें से मन आमन बिह, कोई ईमान लाया है इसके साथ, वमिनहुम, कोई उनमें से ऐसे मन सद्दा अन्हु, किसी ने मुँह फेर लिया है उनसे, उससे वकफ़ा भी जहन्नम सईरा, तो उसके लिए काफ़ी है जहन्नम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ़्र किया भी आयातिना, हमारी आयत के साथ, सौफ़ा नुस्लिहिम नारन, हम डालेंगे उनको कुल्लमा नदिजत, ओए होए होए, जब सड़ जाएंगी जुलूदहुम, उनकी जिल्दें, बद्दलनहुम जुलूदा गैरहा, हम नई स्किन अता करेंगे, फिर जलेगी, फिर नई दे देंगे, फिर जलेगी। लियज़ूकुल अज़ाबा, ताकि चखें ये अज़ाब का मज़ा। इन्नल्लाह कान अज़ीज़न हकीमा, बेशक अल्लाह ताला गालिब है और हिकमत। तो ये जहन्नम का अज़ाब कैसा होगा काफिरों के लिए कि जब ये जलाए जाएंगे तो जलाने के साथ साथ ये नई जिल्दें अल्लाह अता फरमा दे। गम की बात है ना, सड़ते जाएंगे, फिर स्किन मिलती जाएगी, फिर जलते जाएंगे। और ऐसे ही वो लफ्ज़ है ना ख़ुदकुशी करने वाले के बारे में कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने दुनिया में, यानी ख़ुदकुशी की नहुसत क्या है, लिखा हुआ इस पे पहले कि नहीं, पारा चढ़ता है तो अंदर जाते ने दाने वाली गोलियां खाते ने, ठा ए लो मामा ए प्याजे में। छोटी सी अल्लाह ने ज़िंदगी है 30 40 50 साल की, इसको हंस के गुजारे।
اور مسکرا کے گزاریں، مسکرا کر ملنا صدقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے خودکشی کی اگر اس نے اپنے آپ کو آگ میں جلا کر خودکشی کی تو مرتے والے دن سے لے کے قیامت تک روزانہ اس کو آگ میں جلایا جائے گا، پھر زندہ کیا جائے گا، پھر جلایا جائے گا، پھر زندہ کیا جائے گا، پھر جلایا جائے گا، پھر زندہ کیا جائے گا۔ 3 دفعہ 2 دفعہ لکھ لیں۔ اور ایسے ہی اگر کسی نے اپنے آپ کو ہلاک کیا پتھر سے گرا کے تو قبر میں روزانہ اس کو پتھر سے پھینکا جائے گا، پھر مر جائے گا، پھر زندہ کیا جائے گا، پھر پتھر سے پھینکا جائے گا۔ اور جس نے پانی میں غرق ہو کے خودکشی کی تو قبر میں روز اس کو پانی میں پھینکا جائے گا، پھر زندہ کیا جائے گا، پھینکا جائے گا، اور یہی سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ ترمذی شریف۔ یہ ایک دفعہ وسیب ٹی وی چینل ہے ملتان سے، وہاں ایک اس ٹی وی چینل پہ موضوع رکھا گیا خودکشی کی شرعی حیثیت، تو وہاں انہوں نے ہمیں پروگرام سے پہلے بریفنگ دی۔ کیا کہتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ 2018 کی بات ہے کہ ہم نے یہ پروگرام اس لیے رکھا ہے کہ ملتان میں 2018 یہ 12ویں مہینے پروگرام ہوا کہ 2018 میں ہمارے ملتان میں 1200 سم تھنگ کی تعداد میں لوگوں نے خودکشی کی کوشش کی، اور وقت پر ٹریٹمنٹ کرنے کی وجہ سے ان میں سے بچ گئے، اور غالباً 200 ہلاک ہو گیا۔ یعنی جنہوں نے خودکشی کی وہ 1200 سے کچھ اوپر تھے، اور 200 کے قریب جو تھے وہ مر گئے تھے۔ تو اس لیے ہم نے نا یہ ریشو دیکھ کے تو پروگرام رکھا ہے خودکشی کی شرعی حیثیت۔ تو اس لیے خودکشی کرنا بعض فقہا نے اس کو کیا لکھا ہے؟ شرک، کیونکہ مارنا کس کی صفت ہے؟ اللہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ کے کام میں اس نے شرکت کی جس نے خودکشی کی کوشش کی، اس لیے بعض محدثین نے اس کو کیا لکھا؟ شرک بھی لکھا ہے۔ تو ناظرین بہت سارا خیال رکھیے گا، کل ملیں گے نئے رکوع کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔